سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ ہلو جی جی السلام علیکم۔ ارے عاصم بھائی، محبت بہت ہے آپ سے، ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ کئی دن سے میں سوچ رہا تھا آنے کے لیے، لیکن آپ کا قیمتی وقت ہوتا ہے تو غیر مسلموں کو دینا وہ زیادہ بہتر رہتا ہے نا۔ لیکن آج جو ٹاپک ہے وہ ہم سے ریلیٹڈ ہی ہے الحمدللہ۔ تو خیر میں انجینئر کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں پچھلے تقریباً 3 سالوں سے، لیکن الحمدللہ اس سے کوئی میں اسٹوڈنٹ نہیں بنا۔ اس کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ امت میں جو ہے اتنا پھیلا رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے۔ خیر میرا یہ سوال ہے کہ آپ بول رہے تھے نا کہ امت ایک جو فقہ ہے اوپر اس پہ متحد نہیں ہو سکتی، اور یہ صحیح بات ہے، بیوقوفانہ جملہ ہے اگر کوئی بولے کہ تمام لوگ ایک ہی فقہ پہ جو ہے متحد ہو جائیں اور وہ چلیں، یہ نہیں ہو سکتا ایسا۔ لیکن عاصم بھائی سوال یہ ہے نا کہ اتحاد ہو کیسے؟ مان لیجیے دیوبندی بریلوی یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کو فالو کرتے ہیں، پھر بھی آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے کافر یا ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا یہ ناجائز بولتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس حالت میں ایک عام آدمی جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے قبر سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، تو وہ حق کو کیسے پہچانے؟ جیسے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک الحمدللہ فالو کرتا ہوں، لیکن مسئلہ وہی پڑ جاتا ہے نا کہ دیوبندی بولتے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، بریلوی یہ آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں دو چیزیں جس کو ہمیں یاد رکھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ کبھی بھی اس طرح کے جو اختلافی مسائل ہیں وہ دشمنی کا رنگ نہیں لینے چاہیے، ایک چیز تو ہمیں جی بالکل، اس کو یاد رکھنا ہے۔ جی دوسری چیز ہمیں یہ رکھنا ہے کہ دیکھیں اختلاف امت میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ میں بار بار یہی بات کہتا ہوں، اپنے نجی مجلسوں میں بھی، عوام میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اختلاف ہمیشہ سے ہوتے رہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ اختلافات کے ہوتے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو شدت تھی نا، جو بریلوی دیوبندیوں کی جو شدت تھی، اس میں بڑی کمی آئی ہے، بڑی کمی آئی ہے۔ آپ بنسبت پچھلے 50 سال میں چلے جائیں اور آج آپ دیکھیں تو بڑی کمی آئی ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ہوتا ہے۔ آپ اگر چلے جائیں پیچھے دوسری تیسری صدی ہجری میں اور فقہاء اور محدثین کے اس کو دیکھیں آپ، جو ان کے درمیان اختلافات تھی اور وہ کتنی شدید اختلافات تھی، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کہ آپ دیکھیں نا کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کس طریقے کا کرٹیسزم کرتے تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا ایک چیپٹر ہے رد کر کے علی ابی حنیفہ، ایسے جو ہے کتاب اعلی رد ابی حنیفہ، کتاب اعلی ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کا جو ہے اب دیکھیں، اب امام محمد رحمۃ اللہ نے جو ہے رد علی سیغ الاوزاعی لکھی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیشہ سے ہوتے آئی ہیں، چلتی رہتی۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں کبھی دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، دوسری وہ چیز آپ کی یہ بات درست ہے جی، یہ بات صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ تو کتابوں تک ہی ہیں۔ ابھی تو ہم اصل میں دیکھ رہے ہیں، جیسے طارق مسعود کی ویڈیو ڈالیں تو وہ بولتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، یا بریلویوں کو ڈالیں وہ بولتے ہیں دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اہل حدیث یہ وہ، تو ہم وہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی آج پہلی مرتبہ نہیں ہوا نا ہماری امت میں۔ اب ماضی میں جائیں گے تو ماضی میں ایسا ہی چلتا رہے نا، نہیں حضرت ماضی میں بھی آپ کو ایسا آپ کو ملے گا۔ وہی میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو علمی بات بتائی، اب میں آپ کو سوشلی بتا رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے، سوشلی کیسے کیا کرنا ہے آپ کو۔ ایک تو سب سے پہلی چیز کہ دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی بھی ایسے اسکالر کو نہ سنیں جو ہر کسی کی بس کیا کرتا ہو کہ نفرت بوتا ہو، چاہے وہ کسی بھی اس کا ہو، جو ہر وقت نفرت 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 بوتا رہتا ہے، اس کی باتیں نہیں سنی۔ یعنی کہ میں کہتا ہوں ایک بات کہ ایسے لوگوں کی بات سنیں جس سے دل نرم ہوتا ہو، آپ کے دل جی کے اندر بالکل نرمی درست، پیدا ہو، ایسے لوگوں کو سنیں چاہے وہ کسی بھی مسلک کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ کسی کو یہ نہیں کہتا بھائی دیوبندی بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ، یہ بن جاؤ۔ میں کہتا ہوں ود ان آپ جس میں ہیں آلریڈی اس میں اچھے اسکالرس کو چنیں جس کے علم اور تقوی پہ بھروسہ ہو، اور وہ آپ کو اندر نفرت نہیں بوتا، بس آپ کو اس کے علم اور تقوی پہ بھروسہ، اور یہ کہ وہ ہر وقت نفرت نفرت کی باتیں نہیں۔ میں ایسے بہت سارے بریلوی میرے بہت سارے لوگ ہیں جو دوست ہیں، دیوبندیوں میں دوست ہیں، بریلویوں میں دوست ہیں، اور اہل حدیثوں میں میرے دوست ہیں۔ میں بہت سارے اسکالرس کو جانتا ہوں، ان سے ملتا ہوں میں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے نہیں جانتے کہ میں حنفی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے، وہ مجھے جانتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اہل حدیث جو ہے وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے یا میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ایسا نہیں ہوتا۔ پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ اور بہت سارے اس میں ایسے بھی ہیں بھائی جن کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں تو ان کی زبان سے ہر وقت فرقہ واریت نکلتی ہے، تو میں ایسے لوگوں سے نہیں ملتا، چاہے وہ ہمارے اپنے ہی کی لوگ مطلب حنفی ہی کیوں نہیں ہو، اگر وہ ہر وقت جو ہے وہ فرقہ واریت مطلب دل کو آپ کے سخت کر دے۔ تو اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ
تین چیزیں رکھیں. ایک تو آپ کو اس کے علم پہ بھروسہ ہو, اس کے تقوی پہ بھروسہ ہو. دوسرا یہ کہ اس کی بات سننے سے یا اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اللہ کی یاد آتی ہو, آپ کا دل نرم ہوتا ہو, آپ کے اپنے اندر سدھار پیدا ہو دین کے اعتبار سے, نماز کی پابندی پیدا ہو جاتی ہو, ذکر وغیرہ کی طرف من جاتا ہو, ہے نا. کبھی ممکن ہے کہ بہت زیادہ اگر باتیں ہوئی اچھی تو کبھی آنکھ سے آنسو نکلنا, کسی کی بات سن کے اللہ کی یاد میں آنکھ سے آنسو نکلنا, یہ بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہے اچھی بات کر رہا ہے, دین کی بات کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. یہ میں آپ کو نہیں کروں گا, آپ جس بھی مسلک سے ہیں اس میں رہیں. یہ تین چیزیں جس اسکالر کے پاس آپ کو اپنے مسلک میں دکھ جاتی ہیں, آپ جائیں اس کے پاس بیٹھیں. نہیں حضرت, ہمارا سوال کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی. میں نے آپ کو جواب دے دیا نا کہ آپ کو کرنا کیا ہے. آپ نے یہی کہا کہ ہر طرف جو فرقہ واریت دکھتی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے, میں نے جواب دیا نا اس کا. حضرت آپ ایسا کر رہے ہیں نا, عوامی سطح پر تو یہی ہو رہا ہے نا کہ آپ کو مطلب بھی ایک یہی دوسرے کرنا ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی یہی کرنا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی ایک میں صحیح سولوشن دے رہا ہوں تو آپ فالو کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں دے رہا ہوں تو بھی نہیں کہہ رہا کہ بھائی میں سولوشن دے رہا ہوں اسی کو فالو کریں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. آپ بالکل درست آپ یہی الحمدللہ ہم یہی کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں حضرت. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ پھر وہی بات پڑ جاتی ہے کہ تم اکیلے ہو اس فیلڈ میں, پھر یا دیوبندی بن جاؤ یا بریلوی بن جاؤ. بہت سارے لوگ, بلکہ میجورٹی آپ جیسی لوگ ہیں. وہ بہت کم لوگ ہیں جو ہر وقت جو ہے وہ فرقہ ہر کسی کے جو ہے وہ توڑنے پھوڑنے کی بات کرتے رہتے ہیں. وہ بہت کم لوگ ہیں میرے بھائی. وہی تو میں آج پوری پریزنٹیشن اس پہ دی ہوں کہ وہ بہت کم لوگ ہیں. ہر مسلک میں وہ بہت کم لوگ ہیں. میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جو ہر وقت لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے. جی نہیں حضرت, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مان لیجئے اگر ہم الحمدللہ ہم یہی کرتے ہیں جو ہم بول رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو مسلک ہے ان کی فقہ ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بریلوی دیوبندی اس میں ایک متحد ہیں, لیکن عقائد میں فرق ہے, خیر وہ الگ بات ہے. لیکن ہم اگر کسی کے سامنے مطلب مان لیجیے دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بریلوی بولتا ہے اس کے پیچھے نہ پڑھو, بریلوی کے پیچھے پڑھیں تو دیوبندی, ایسے لوگ ہیں ہمارے جاننے والے, وہ بولتے ہیں اس کے پیچھے نہ پڑھو. تو ہم ایسے لوگوں کے نقشے قدم پہ چلیں جس کی میں نے تین چیزیں بتائی ہیں, اس کو فالو کریں آپ. جی اب میں تو بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں میرے بھائی, لیکن ایسے لوگ میجورٹی میں نہیں ہے, مائنورٹیز میں ایسے لوگ بہت کم ہیں. ایم ڈی اسلام بھائی ایک بات سنیں, آپ نے یہاں پہ ایک پوائنٹ ریز کیا. کیا آپ نے کسی ایسے دیوبندی بریلوی اہل حدیث عالم کو نہیں سنا کہ جو کہتے ہوں کہ کہیں بھی نماز پڑھ لو کوئی دقت نہیں؟ کیا کسی عالم کو ایسے نہیں سنا آج تک؟ ایمانداری سے بتائے گا. نہیں بالکل سنا ہے حضرت. تو پھر ایسا سنا ہے نا, سنا ہے نا. جی یہ تو کم آپ کو یہی کیوں لگا؟ نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ جن کی گفتگو آپ کر رہے ہیں وہ گنے چنے عالم ہیں. تو پھر بھی اگر آپ کی بات ہی مان لیں تو اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے دوسرے مخالف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا عالم کی آپ کہیں بھی نماز پڑھیں کوئی حرج نہیں, کوئی دقت نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے, تو پھر آپ ان کی باتوں کو کیوں نہیں لیتے؟ اگر آپ واقعی اتحاد کے حق میں ہیں تو ان کی باتوں کو کیوں ریز کرنا ہے؟ حضرت ہم یہی کرتے ہیں, پچھلے 3 سال سے ہم یہی کر رہے ہیں. دیوبندی بریلوی بہت اچھی بات ہے. پھر مسئلہ کہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے بھائی؟ مسئلہ تو کھڑا ہی نہیں ہو رہا. مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے نا حضرت. یہ لوگ بولتے ہیں کہ تم اکیلے بندے ہو, ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. ابھی تو آپ نے بولا کہ بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں جن کو آپ نے سنا, تو آپ اکیلے کہاں ہیں؟ ہم نے کہا بہت سارے لوگ نہیں, گنے چنے ایسے لوگ ہیں. یہ چیز جو بولتے ہیں کہ آپ ہر چیز نہیں, جن کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ گنے چنے. چلیے حضرت ٹھیک ہے, بات کرنا ہے اس پہ پھر مناسب. ٹھیک ہے محمد اسلام صاحب, یہاں پر جی اکیلے تو ہیں آپ؟ نہیں, محمد اسلام صاحب بھی ہمارے ہی ساتھ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں بھائی ان کو چھوڑ دیں, ان کا ٹینشن آپ کو نہیں لینا. آپ کو اپنی روش پہ رہیے, اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیے, بات ختم ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. چلے ٹھیک ہے, اجازت لیں. آپ بھی انہی چند لوگوں میں شامل ہو جائیں, اگر آپ کو چند دکھ رہے ہیں تو ایک اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ. نہیں ہاں میں انہی کی بات کر رہا ہوں. ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں. زبردست بات کہی ماشاءاللہ. یہ ایسا میرے بھی ذہن ماشاءاللہ زبردست. اچھا بیٹھ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت